اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ اصل میں ہم کیوں منحوس سمجھتے ہیں. جی بتائیے کیوں منحوس سمجھتے ہیں؟ تو ایک دوست کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر میں بیمار ہوئے تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ مہینہ منحوس ہے. تو میں نے اس سے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بیمار ماہ سفر میں ہوئے تھے، ہاں یہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مجھے یہ بتاؤ ہم نے نبی سے دین لینا ہے یا ہم نے اپنا بنایا ہوا نبی کو دین دینا ہے؟ کہا واضح ہے کہ ہم نے نبی سے دین لینا ہے. تو مجھے اب یہ بتاؤ، ہم نے کتابوں میں یہ تو پڑھا ہے کہ ماہ سفر میں نبی علیہ السلام بیمار ہوئے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں بتایا کہ ماہ سفر کو منحوس بھی سمجھو، یہ تو تم نے اپنی طرف سے اضافہ کر لیا ہے. اتنے تک تو بات صحیح ہے. تو صحیح بات سے غلط بات نکالنا یہ تو کفر کا طریقہ ہے. مسلمان ہو کے غلط کام، یہ تو بات بنتی نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر یہ چیز ہم مان لیں تو کوئی کل کو نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ جس طرح سفر کے مہینے میں نبی علیہ السلام کو بیمار ہوئے تھے تو اس وقت شہر جو تھا وہ مدینہ کا تھا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ مدینہ بھی منحوس ہے؟ یہ تو غلط بات ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کو مدینہ شہر میں بیماری ہوئی ہے، یعنی بخار ہوا ہے، پر مدینہ ایسا نہیں ہے، اسی طرح ماہ سفر میں ہوا ہے تو سفر بھی ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ ماہ سفر کی وجہ سے بیماری آتی نا تو نبی علیہ السلام 63 سالہ زندگی مبارک ہے ان کی، تو ایک مرتبہ بیمار ہوئے ہیں 63 سالہ یعنی ماہ سفر میں، اگر نہ اور تو تکلیفیں آتی رہی ہیں. تو اگر ایسا ہوتا تو اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی تو ہوتے رہتے. اور اس سے بڑھ کے یہ بھی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں ایسا فرمایا کہ یہ مجھے اس مہینے میں بیماری ہوئی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے بخار کے اثرات ہوئے ہیں فلہذا یہ منحوس ہے. ایسا نظام تو نہیں ہے. اور ایک دوسری بات بھی ہے کہ کئی ایسے صحابہ اکرام ہیں جو ان سے ہٹ کے مہینوں میں بھی بیمار ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی مہینے بھی منحوس ہوں گے. کون سا مہینہ ہے نبی علیہ السلام پہ وہ گزرا ہو اور اس میں تکلیف نہ آئی ہو؟ تو ایسا تو پھر ہمیں پورے 12 مہینوں کو منحوس کہنا پڑے گا. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے 12 مہینوں کو منحوس کہیں، ہم اپنی سوچ کو منحوس کہہ کے ختم کریں. اپنے ذہن کی غلط فہمی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. چلو ایک اور بات بھی لیجیے، نبی علیہ السلام کو ماہ سفر میں تکلیف بیماری ہوئی تھی اور بخار ہوا تھا، اور ربیع الاول جو اگلا مہینہ ہے اس میں نبی علیہ السلام کو مزید بیماری آگے بڑھی اور اللہ کو جان دے دی. صرف بیماری کی وجہ سے ماہ سفر کو ہم نے اگر منحوس کہہ دیا ہے تو پھر ربیع الاول کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ تو جس طرح ربیع الاول اچھا ہے، رمضان اچھا ہے، اسی طرح ماہ سفر بھی اچھا ہے. غلط فہمی کے اندر نہیں آنا چاہیے. جو چیز ہے اللہ کے قرآن نے دیا ہے یا پیغمبر کے فرمان نے دیا ہے، یا جو ان چیزوں سے صحابہ کرام نے سیکھا ہے وہ قوم کو بتایا ہے. دور دور تک ہمیں اس حوالے سے کوئی بات ملتی نہیں ہے کہ یہ منحوس ہو. حتیٰ کہ مہینہ سفر کا منحوس ہونا یہ تو چھوٹی بات ہے. اس سے بڑھ کے اسلام نے تو بخاری مسلم کی روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نحوست ہوتی کیا ہے یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسلام نے اس چیز کو نفی میں ڈالا ہے، تو اس لیے ہمیں اس چیزوں کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. یہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے عوامی اغلاط العوام، اس کے اندر ایسی چیزوں کو لکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ رات کو جھاڑو نہ دو کہ تکلیف آئے گی، کوئی کہتا ہے کہ درخت کے نیچے، یا اس جیسی بہت ساری اور بھی باتیں. عجیب بات ہے ہماری قوم میں افسوس کے مقام پہ کہ کسی چیز کو جو دین ہے تو ہم نے دین سمجھا نہیں ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے. اور جو چیز دین نہیں ہے تو ہم نے اس کو اتنا مضبوطی سے دین پکڑ کے رکھا ہے کہ نہ پوچھو کہ ہمیں پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے نظام.